السلام علیکم، میرا نام ہے زین علی راجپوت اور میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ کہانی ہے ہمارے پاس ایک فلاسفر کی جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ دانشمند سیاستدان تھا۔ اس کا نام تھا پیریکلس، PERICLES، پیریکلس۔ یہ کہانی آپ لوگوں کو ایک نئی سوچ دے گی۔ ہر 5 سال بعد آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ووٹ کس کو دیا جائے۔ یہ کہانی آپ کو فیصلہ کرنے کے قابل بنائے گی کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ پیریکلز ایک سیاستدان تھا، 450 قبل مسیح کے قریب، یعنی بہت پرانی بات ہے۔ ایک ریاست ہوا کرتی تھی ایتھنس، یونان کی ریاست تھی گریس، آپ یونان کے نام سے جانتے ہوں گے۔ وہاں کی ریاست تھی، وہاں پر یہ ایک فلاسفر تھا، سیاستدان تھا۔ تو پیریکلز نے ایک نئی سوچ متعارف کروائی جمہوریت کی دنیا میں۔ تو پہلے بتاتا چلوں جمہوریت کہتے کسے ہیں۔ یہاں جمہوریت میں کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس ایوری بڈی ہیو ایکول رائٹس، اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا۔ جمہوریت سب سے پہلے کس ملک نے متعارف کروائی تھی؟ سوچو ذرا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ آج کل اس کا سب سے بڑا علم بردار امریکہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ بنائی ہوگی؟ نہیں، سب سے پہلے جو جمہوریت کا فلسفہ تھا وہ ہمارے پاس آیا تھا یونان میں، ایتھنس کی ریاست میں۔ وہاں کے جو فلاسفر تھے انہوں نے متعارف کروائی تھی پوری دنیا میں جمہوریت کہ ایک جمہوری طور کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس جمہوری دور میں جب یونان میں یہ چیزیں نافذ کی گئی جمہوریت کو، کافی سارے عمران خان، نواز شریف، مودی جیسے سیاستدان تھے، یعنی کہ ایسے سیاستدان جو طاقت میں آنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، عوام کو مذہب کے نام پر جوش میں لاؤ۔ دوسرا، عوام کو ڈرا دو کہ تمہارا فلانا دشمن ہے، جیسا مثال کے طور پر ہمارے پاس انڈیا یا اسرائیل۔ آپ لوگ ہمیں طاقت میں لاؤ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کیسے بچنا ہے۔ تیسرا، عوام کو خواب دکھانا، جیسا کہ ماضی میں ہمیں دکھائے جاتے تھے روٹی، کپڑا اور مکان کے نام پر۔ اور اسی طرح جوش بھری تقریریں کر کے لوگوں کو ہمدردی حاصل کر کے طاقت میں آتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی سیاستدان جس کی سوشل میڈیا پر تصویر اچھی آ جاتی ہے، عمران خان صاحب کی پوسٹوں کے اوپر کافی پنجابی گانے لگے ہوتے ہیں، جی ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، اور آج کل کی یوتھ ہے نیچے ماشاءاللہ ایک کمنٹ بھر دیتی ہے ہمارا لیڈر، ہمارا مرشد۔ تو ایسے لوگوں کے لیے طاقت میں آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ان کے پاس عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ایک جوش بھری تقریر ہوتی ہے اور اپنی خوبصورت سی شکل ہوتی ہے دکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ان کی باتیں محض قیاس آرائیاں اور جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہیں۔ بات کر رہے تھے ہمارے پاس پیریکلس کی۔ پیریکلس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو آج کے دور کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے ایلیبوریٹ کیا۔ ابھی کافی عمران خان کے سپورٹر ناراض ہوں گے، تو یہ وہ دور ہے جس کے اندر اگر الیکشن کروائے جائیں اور ایک سیٹ پر ہمارے پاس ایک بندہ ہو جس نے PhD کی ڈگری کی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس مریم نواز ہو جس کے پاس 2 ڈگری ہیں۔ اس کے پاس پہلی ڈگری ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور جو اس کی دوسری ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 5 کروڑ کی سرجری کروا کر ایک خوبصورت سی آنٹی بن گئی ہے۔ کون جیتے گا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کے دور میں پیریکلز آیا تھا، لیکن اس نے سیاست کا آغاز ایک مختلف طریقے سے کیا۔ مختلف طریقہ کیا تھا؟ پیریکلز ویسے تو ایک امیر خاندان سے تھا، لیکن جب اس نے سیاست میں قدم رکھا وہ غریب طبقے میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کو غریبوں کی طرح رہنا شروع کر دیا، ان کے بیچ میں رہتا، وہ مزدوروں کے لیے آواز اٹھاتا، غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا، اور جو لوگ جن کے پاس انہیں حق نہیں مل رہے تھے ان کے لیے آواز اٹھاتا۔ یہ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس نے ایک ڈیفرنٹ چیز کی۔ وہ صرف خود آواز نہیں اٹھاتا تھا، وہ انہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی سکھاتا تھا۔ بہت جلد وہ ایتھنس کی ریاست کا سب سے زیادہ جانا مانا اور معتبر سیاستدان بن گیا۔ اس دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس دور میں سب سے بڑی 2 ریاستیں تھیں، پہلی تھی ہمارے پاس ایتھنس اور دوسری اسپارٹا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اسپارٹا تھے، اسپارٹنس، ان کی جو طاقت تھی وہ زمینی فوج کی طاقت تھی، اور جو ایتھنس تھے ان کے پاس بحری قوت تھی، یعنی کہ سمندری جہاز، وہ سمندری جنگ میں زیادہ طاقتور تھے۔
اب ہوا یہ کہ ہمارے پاس اسپارٹا نے جنگ کے لیے للکارا ایتھنس کو کہ ہمارے ساتھ جنگ کرو یا ہماری جو مانگیں ہیں پوری کرو. ان مانگوں میں شامل تھا کہ اتنی آدھی ریاست ہمیں دے دو اور ہمیں تم لوگ ہر سال اتنا جو بھی آپ کے پاس مال وغیرہ ہوگا یا غلہ وغیرہ ہوگا وہ تم ہمیں دو گے. اب یہ شرط تو ایتھنس کو قبول نہیں تھی. ایک اجلاس بیٹھتا ہے اسمبلی میں, وہاں پر جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں وہ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, جوش میں غصے میں تقریریں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایسے کیسے ہم دے سکتے ہیں, ہم بھی طاقتور ہیں, حملہ کریں گے اسپارٹن کے ساتھ. لیکن سب ایک بات جانتے تھے, اور یہ بات تھی کہ اسپارٹنس کو زمینی جنگ میں ہرانا بہت مشکل ہے. وہ ایسے آسانی سے نہیں ہرایا جائے گا, کافی زیادہ جانی نقصان ہوگا اور ہارنے کے چانسز زیادہ ہیں. یعنی کہ ہمیں اسپارٹنس کے قبضے میں آ جائیں گے. اتنے میں انٹری ہوتی ہے ہمارے پاس پیریکلس کی. سارا کراؤڈ خاموش ہو جاتا ہے. کس کی بات سننے کے لیے؟ پیریکلس کی. پیریکل سارے معاملے میں سوچتا ہے, کچھ دیر سناٹا رہتا ہے, پھر وہ اپنی تجویز پیش کرتا ہے. پیریکلس کہتا ہے ہم نہ تو جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم جنگ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ویسے بھی ہماری موت ہے, اور ہم جنگ کریں گے تو اسپارٹن کو ہرا نہیں پائیں گے, وہ بھی ہماری موت ہے. اس میں جو سب سے بہتر اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے ڈیفینسو اسٹریٹجی, یعنی کہ ہم دفاعی حملہ کریں گے اسپارٹنس کے اوپر. دفاعی حملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جہاں جہاں اسپارٹنس ہم پر حملہ کریں گے ہم ان سے کسی ڈائریکٹ جنگ میں انوالو نہیں ہوں گے, ہم صرف انہیں روکیں گے, تھکائیں گے. ویسے تو یہ کافی غیر دلیرانہ ایک تجویز تھی, لیکن کیونکہ جو پیریکلس کی امیج تھی اسے دیکھتے ہوئے, اس کے پیچھے سپورٹ تھی, اس کی تجویز کو مان لیا گیا. کئی سال یہ جنگ چلتی رہی اور نتیجہ کیا ہوا؟ تھک ہار کر اسپارٹن واپس چلے گئے. ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. لیکن یہاں پر ایتھنس بہت کم جانی نقصان کے ساتھ یہ جنگ جیت گئے اور ان کی ترقی ویسے کے ویسے چلتی رہی. اب سوال ہے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ پیریکلس کے دور میں جو ایتھنس کی ریاست تھی اس نے کافی زیادہ ترقی کی ٹیکنالوجی میں, اس دور کی جو لٹریچر تھا اس میں, اور ان کے جو ایتھنس کے یونان کے جو وہاں پر میوزیمز ہیں, ہسٹوریکل پلیسز ہیں, وہ کافی زیادہ مشہور ہیں. کیونکہ ان کا جو سارا فوکس تھا وہ اپنی ڈیولپمنٹ پر تھا, اپنی ترقی پر تھا, نہ کہ کسی دوسرے ملک کے خطرے میں عوام کو بہلا کر ان کے ساتھ جنگ کرنے پر یا اپنی ریاست بڑھانے پر. پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا رہا. وہی بات, روٹی کپڑا اور مکان, اور ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا اور اسرائیل ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انڈیا آپ کو کسی کھاتے میں لاتا ہے؟ نہیں. وہ دنیا میں ایک سپر پاور کے عہدے پر ہے, یعنی کہ نئی سپر پاور بن کر وہ سامنے آ رہا ہے, اور آپ کے پاس آپ کا اگلا بجٹ بنانے کے لیے پیسے نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا. اب آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا, کیا کریں؟ آئی ایم ایف پیسے دے گا تو کیا ہو جائے گی؟ پھر ہمارے پاس وہی حالات رہیں گے. آپ کا 70% بچہ ویسے اسکول نہیں جاتا. آپ کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے پورے پاکستان میں, لاہور لے جاؤ. اور لاہور میں رش اتنا ہے کہ وہاں پر جو خواتین ڈیلیوریز کے لیے جاتی ہیں انہیں سڑکوں پر ڈیلیوریز کرنی پڑتی ہیں. اب اس سب کا قصوروار کون ہے؟ جو آپ کے ان دماغوں میں بھر دیا گیا ہے کہ آپ کا دشمن انڈیا ہے, اسرائیل ہے, اور آپ کی جو پاک فوج ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہی ہے. اس لیے 80% بجٹ ہمیں دو, ہم کریں اپنی عیاشیاں اور تمہاری حفاظت. آپ کا سب سے بڑا دشمن انڈیا نہیں ہے, وہ ہے جس نے 65 اور 71 کی جنگ میں گل کھلائے تھے, 80% بجٹ کو گھوڑے لگائے تھے. وہ ہے آپ کا اصل دشمن. اپنے ارد گرد جو سیاستدان ہیں ان کے سمجھیں, جو آپ کو یہ اپنی خوبصورت شکلیں, جوش بھری تقریروں کا لولی پاپ دیتا ہے, اس سے بچیں. منطق پر فیصلہ کریں کہ جو انسان سیدھی بات کرے کہ اس وقت جو آپ کے حالات ہیں آپ کو کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی پر فوکس کرنا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن پر فوکس کرنا چاہیے, اور سب سے بڑی بات اپنی مورل ویلیوز کو کریکٹ کرنا چاہیے. یہ سوچ کر ووٹ دیں. دیٹس دا ویڈیو آف دا ڈے. ملتے ہیں پھر کبھی.